من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ 21واں پارہ۔ ظہر الفساد، ظاہر ہو چکا فساد، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس ساتھ جو اعمال کیے لوگوں نے، لیذیقہم بعض الذی تاکہ چکھائیں انہیں، بعض الذی عملوا بعض اعمال کا نتیجہ، لعلہم یرجعون شاید وہ لوٹ آئیں۔ دستور خداوندی ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کی نیکیوں کے اثرات صرف اس تک نہیں رہتے بلکہ دور دور تک وہ پھیل جاتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کی اذان جہاں جہاں تک جاتی ہے اس تک کے درمیان میں جتنے بھی شجر، حجر، حشرات الارض اور انسان ہیں ان کے اعضاء اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب اذان تو مسجد میں دی جا رہی ہے اور اس کی آواز کتنا دور جا رہی ہے، اور پھر بتائیں ایک گھر کے اندر کتنے بلاک لگتے ہیں، پھر ایک گھر کے اندر کتنا مٹیریل استعمال ہوتا ہے، پھر روڈ پہ دیکھیں کتنا آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہوئے ہیں اور سامان رکھا ہوا ہے، اور درخت دیکھیں، درختوں کے پتے دیکھیں، سارے کے سارے۔ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اس مؤذن کے لیے جو اذان دے کر بلا رہا ہے رب کے گھر کے لیے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کے لیے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نیکیوں کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم، اور آج ہم دیکھیں یہی معاشرہ ہے، یہی ہم ہیں، لیکن ایک مہینہ پہلے اتنے انوارات اور برکات نہیں دیکھنے کو آئی تھی، جو جیسے ہی رمضان شروع ہوا اس وقت محسوس بھی ہو رہا ہے، حالانکہ ہم وہی ہیں، لیکن اب محسوس ہو رہا ہے، پہلے محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں بنسبت دوسرے ایام اور مہینوں کے۔ اس مہینے کے اندر نیکیاں بڑھ گئی ہیں۔ جب نیکیاں بڑھی ہی ہیں تو وہ شخص جو روزے دار ہے وہ بھی انوارات محسوس کر رہا ہے، اور جو بے روزیت ہے یا مجبور محض مریض ہے وہ بھی اس انوارات کا ادراک کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر فساد برپا فرما دیتے ہیں، بے سکونی اللہ تبارک و تعالی طاری فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاہا مسلمین رفعت، کہ میں نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، فتلاہا مسلمین، میں نے دیکھا کہ دو مسلمان لڑائی کر رہے ہیں، اس لڑائی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے رفعت اس رات کی تعیین اٹھا لی۔ اب دیکھیں ایک لڑائی ہے، اس لڑائی کے لیے، اس لڑائی کے بدلے ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فساد ظاہر ہوا ہے خشکی میں اور سمندر میں، یہ انسانوں کے اعمال ہیں۔ تو ان اعمال میں سے فرمایا بعض الذی عملوا، بعض اعمال کا نتیجہ میں دنیا میں ان کو دے دیتا ہوں۔ یعنی کہ آج جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، مہنگائی کی صورت میں، بارشوں کے نہ ہونے یا بارشوں کے بہت زیادہ ہونے کی صورت میں، یا بد امنی کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں ہے، یہ ہمارے تھوڑے سے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بعض تھوڑے سے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور باقی بھگتنا بعد میں ہے وہاں جا کے۔ اس سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے یہ جو حال ہے یہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ ہمارا حال ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمال تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی کہ تمہارے حکمران تمہارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ دوسری طرف جب دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندہ پریشان حال، جو تنگ دست تھا، فقر و فاقہ کے اندر مبتلا تھا، مصیبت اور مصیبتوں کے اندر گھیرا ہوا تھا، کل قیامت کے دن جب اس مصیبت کے اوپر وہ نیکیاں دیکھے گا، اجر و ثواب دیکھے گا، تو وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں لوہے کے کنگھا ہوتا اور اس سے میرا جسم ادھیڑا جاتا، تاکہ آج مجھے اس ادھیڑ پن کا بہترین صلہ اور بدلہ ملتا۔ ادھیڑ پن کا بہترین اور صلہ اور بدلہ ملتا۔ اور دوسری روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے، پریشانیوں میں دعا مانگی جاتی ہے، جب دعا مانگتا ہے اور وہ دعا بظاہر اسے قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کسی حالت میں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ چل پڑتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو کل قیامت کے دن جب اس دعا کا بدلہ دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، تاکہ آج مجھے اس کا بہترین بدلہ ملتا۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ برے حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری یہ جو حالت ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور احادیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ پریشانی پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر فرماتے ہیں کہ بندہ خود کہے گا کہ کاش میرا جسم ادھیڑ دیا جاتا، کاش کہ میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو ان دو چیزوں کے اندر بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے۔ محققین مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر مصیبت اور پریشانیاں ڈالتے ہیں، اس مصیبت اور پریشانیوں کے اندر اگر بندہ رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، جب سے وہ پریشانی آئی تو نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ پہلے یہ تھا کہ وہ کوتاہیاں کرتا تھا اعمال کے اندر، جب سے گھر کے اندر کوئی مسئلہ آیا تو اب ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ تو یہ جس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کا قرب آ جائے، اللہ کی یاد بڑھ جائے، وہ مصیبت نہیں، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کا ایک مقام لکھ دیا ہے۔ جنت میں ایک مقام ہے کہ اس مقام کو اس نے پانا ہے۔ اب اس مقام کو پانے کے لیے اعمال چاہیے، اعمال میں کمی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں ڈال دیتے ہیں کہ وہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اس صبر کے بدلے اس مقام کو پا جاتا ہے جو مقام اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ کہ جو مقام اللہ نے لکھا ہے ہم اعمال تک نہیں پہنچ پاتے، یا تو
طبیعت نہیں ہے یا یہ ہے کہ وقت کم ہے یا کچھ اور سبب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پریشانیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ رجوع الی اللہ کرے گا تو پھر میں اس کو اس مقام سے نواز دوں گا۔ اور جس مصیبت اور پریشانی کے اندر رجوع الی اللہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہی کہ اب پہلے یہ تھا کہ تھوڑا حرام تھا، اب زیادہ حرام میں لگ گیا، پریشانی آئی تو اب بڑے حرام میں لگ گیا، پہلے چور تھا اب ڈاکے پہ آ گیا، پہلے وہ تھا چھوٹا سا بدماش تھا اب بڑا ہائی لیول کا بدماش ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ آج مسلمانوں کے حالات بڑے ابتر ہیں، جب دوسری جگہ دیکھتے ہیں تو وہ اچھے ہیں، خوشحال ہیں، غیر مسلمان ابتر ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، نیکی کریں گے اثرات اچھے پائیں گے محلے پہ، معاشرے پہ، سوسائٹی پہ، شہر پہ، برائی کریں گے تو محلے پہ، معاشرے پہ، سوسائٹی پہ اثرات برے پائیں گے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے اوور آل جو اعمال ہیں وہ کم ہیں ہمارے گناہوں پر۔ ہماری اجتماعی جو عبادت ہے وہ حج ہے نا، سب سے بڑی عبادت ہماری حج ہے۔ اب دیکھیں حج کے اندر افراد دیکھیں اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے برے اعمال دیکھیں، موازنہ کریں تو وہ کئی گنا برائی بڑھ جاتی ہے۔ ہم اپنی مسجد کے نمازی دیکھیں، بازار اور محلے کے برائی اور برے اڈے دیکھیں، تو اب دیکھیں کہ جب ہماری نیکیاں کم ہیں، نیکی کرنے والے کم ہیں، نیکی کے اسباب مہیا کرنے والے، نیکی کے راہ پر چلنے والے کم ہیں بنسبت گناہ کی طرف اور برائی کی طرف جانے والوں کے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حال اور احوال ابتر نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مسلمانوں کے یہ نیکیاں ان برائیوں کے برابر ہو جائیں گی، حالات بدل جائیں گے۔ جیسے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اب حالات کیوں بدل گئے بھائی؟ وہی پولیس ہے، وہی رینجرز ہے، وہی ادارے ہیں، لیکن اب پھر بھی کافی بہتر ہے، پھر بھی یہ مارکیٹ کے اندر، گھر کے اندر، یہ ہے گلی محلے کے اندر کچھ بہتری ہے، کیونکہ اب بنسبت پہلے کے اب اس گناہ اور برائی کا جو مداوع ہے، مقابل ہے، پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ جب زیادہ ہو چکا ہے تو اس کے اثرات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری جو عشرہ ہے، یہ اب آخری عشرہ ہے، یا تو ایک وقت تھا کہ انتظار تھا کہ رمضان آ رہا ہے، کیا کریں بھئی، مسجد کو کلر کروائیں بھئی، یہ چیز کروائیں بھئی، یہ چیز بنوا لیں، یہ چیز جنریٹر بنوا لیں، وہ بنوا لیں، وہ اب چلا ہی گیا، اب یہ اگلے سال آئے گا، اب پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوں گے۔ اچھا آئے گا تو صحیح، ہم میں سے بھی ہوں گے، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، روزہ بھی رکھ پائیں گے، کھڑے ہو کے تراویح بھی پڑھ پائیں گے، یا کس حالت میں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہے میرے بھائی۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کو غنیمت سمجھیں، اس آخری عشرے کو پہلے 2 عشروں پر فضیلت حاصل ہے کئی وجوہات سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی دونہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے کہ پہلے 2 عشروں میں ایسا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ پہلی فضیلت، رمضان المبارک میں پیارے پیغمبر اہتمام فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے کے بدلے اتنا اہتمام پہلے 2 عشروں میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ فضیلت کی پہلی وجہ ہے آخری عشرے کی۔ اور دوسری وجہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اٹھا کرتے تھے
تو اپنے اہل و عیال کو نہیں جگایا کرتے تھے، بلکہ خود ہی عبادت فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا رمضان کا تو پیارے پیغمبر اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہ پہلے 2 عشرے میں یہ چیز نہیں تھی، آخری عشرے کے اندر ہے۔ 2 وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مدینہ منورہ کی زندگی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 3 وجہ ہو گئی۔ اور چوتھی وجہ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو رکھ دیا ہے۔ یہ 4 وجوہات کی بنا پر یہ آخری عشرہ پہلے عشرے سے کیا ہے، افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے۔ تو اس میں چاہیے کہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اہتمام کی صورت دیکھیں، ایک تو اعتکاف کی صورت ہے، اہتمام کی صورت ہے وہ اعتکاف کی صورت ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنی بڑی عبادت ہوتی ہے نا اتنی بڑی سختی بھی ہوتی ہے۔ یہ اعتکاف ایسی اہم عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معتکف اعتکاف بیٹھتا ہے، محلے کے اندر جتنے بھی نیک کام ہو رہے ہوتے ہیں معتکف ان لوگوں کے نیکیوں کے برابر شریک ہے۔ کوئی محلے کے اندر ماں کی خدمت کر رہا ہے، باپ کی خدمت کر رہا ہے، معتکف تو نہیں کر سکتا، تو یہ برابر کا شریک ہو گیا۔ اب کوئی عیادت کر رہا ہے محلے کے اندر کسی مریض کی، اب عیادت کے کتنے فضائل ہیں، لیکن معتکف تو مجبور ہے، وہ تو نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب جا رہے ہیں نیکیوں کی طرف، نیکی کے متوجہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ان کا ہر قدم پر ثواب ہے، لیکن معتکف مسجد کے اندر پابند ہے، اب نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیں اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھے سب کچھ میسر ہے۔ جب اتنی بڑی عبادت ہے تو اس عبادت کے کچھ خاص احکام بھی ہیں، جیسے کہ معتکف اگر بغیر کسی عذر شرعی کے مسجد کے حدود سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اب بہت سے لوگ لاپرواہی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا تو اب کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ ایک مشرک کو معاف کر سکتا ہے، رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ایک گھونٹ پانی پینے والے کو فرمایا کہ نہیں تیرا روزہ ختم، اب 2 مہینے لگاتار تو روزہ رکھ۔ یہ کیوں سختی ہے؟ جب ایک طرف مشرک کا بھی اللہ تعالیٰ صرف کلمہ پڑھنے سے بھی اس کے وہ معاف فرما رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ایک گھونٹ پینے کے اوپر۔ اب ایسے دیکھ لیں بیوی کا معاملہ دیکھ لیں، بیوی ایک عورت کو کہے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، وہ کہے کہ میں ٹھیک ہے میں بھی قبول کرتی ہوں، اب اس 2 لفظ سے وہ آپ کی بیوی ہو گئی ہے۔ شوہر کا حق ماں باپ سے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت کو کہ وہ شوہر کو کیا کرے، سجدہ کرے۔ اب اتنا بڑا حق اس کا بن گیا اس 2 لفظ سے۔ اچھا اتنا مضبوط رشتہ ہو گیا، اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، بھائی یہ جائز نہیں ہے، میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، کوئی اگر اس کو مارتا بھی ہے تب بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، ایسا ہے یا نہیں ہے کہ بیوی کو اگر کوئی مارتا بھی ہے، زد و کوب بھی کرتا ہے، بھلے وہ غیر شرعی ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن بیوی ہونے کے ناطے کوئی اثر نہیں پڑتا نکاح پر، لیکن اگر طا لام الف قاف طلاق بول دیتا ہے، اتنا مضبوط رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ شریعت کے رموز سمجھیں، دیکھیں شریعت کے رموز سمجھیں۔ اب حج ہے، حج کے لیے بندہ جاتا ہے یہاں سے اور بڑی محنت مشقت سے وہاں جاتا ہے، تھوڑی سی غلطی کرتا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے، جزا لازم آ جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ بدھ نہ دو بھی، اونٹ ذبح کرو۔ لوگ پہلے اتنا 11 12 15 20 لاکھ لگا کے گئے، اب تھوڑی سی غلطی ہوئی تو اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ بھائی
اونٹ ذبح کر کے اس کی تلافی کر رہے ہیں، کہیں یہ ہوتا ہے کہ بکرا ذبح کریں اور اس کی تلافی کریں، یہاں تک کہ حج کے اندر یوں کھجانا بھی نہیں چاہیے، کنگھا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں احرام کے اندر کہ کہیں یہ بال نہ ٹوٹ جائیں، اتنا سختی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیکیاں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ایسے ہی معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف کے اندر فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آ کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو آپ کے لیے غلط مشورہ دیا تھا آپ کے متعلق کہ آپ اس قوم کو پیدا نہ کریں جو فساد برپا کرے گی، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ سب کچھ چھاڑ کر آپ اللہ کے گھر میں آ جائیں گے۔ ہم اپنے اس مشورے پر معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ معتکف کے محلے کے اندر جتنے بھی نیکیاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی کام اچھے ہو رہے ہیں، سب برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ تو آخر یہ اتنا بڑا نیک کام ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ معتکف لیلۃ القدر کو پا ہی لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کا اگر اے گریڈ نہیں تو بی گریڈ تو پا ہی لے گا، بی گریڈ نہیں تو سی گریڈ تو لازمی پا لیتا ہے بھائی معتکف۔ اتنی بڑی نیکیوں کے اندر یہ ہے کہ اب اہتمام کریں کہ اس اعتکاف کو آپ سنت اعتکاف بنائیں۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر بقدر ضرورت شرعیہ جائیں، واش روم کے لیے جائیں، اور یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ جب سے ہی آپ یہاں سے نکلیں تو مسواک کرتے ہوئے جائیں کہ وہاں وضو خانے میں بیٹھ کر بھی آپ مسواک نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جیسے بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جمعہ میں غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ایک وہ بنے ہوئے ہیں پلاسٹک کے، وہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں، بہت سی مساجد میں بنے ہوئے ہیں، وہاں نہاتے ہیں اور پھر پانی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے، گرمی کو ختم کرنے کے لیے اور کسی اور کام کے لیے سوائے غسل واجبی کے کوئی اور غسل نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کا جب آپ اہتمام کریں گے تو اعتکاف کے جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی برکات ہیں، جتنے بھی انوارات ہیں، وہ آپ کو بھی ملیں گے، اور آپ کے اس نیک اعمال کا اثر آپ کے محلے پہ پڑے گا، آپ کی مسجد کی نورانیت پر پڑے گا، اس کی جو ہے در و دیوار کے اندر یہ ساری چیزیں ٹپکتی ہوئی نظر آئیں گی جو اہل درد کو، اہل علم کو دکھائی دیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں آخری عشرہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔